چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وصیت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اور ہمیشہ تجوید و قرات کے مطابق ہی پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ ہاں، تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ تجوید و قرات کے مطابق ہی قرآن پاک کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک اس میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک رحمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک، جی ہاں ہماری سورہ ملک جاری و ساری ہے۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 8، جی ہاں 8 پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ کس کس کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ، جنت کے 8 دروازے، اور آج ہم نے 8ویں آیت بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکاد تمیز، تکاد تمیز، تکاد تمیز، تکاد تمیز، یہ زا کی ادائیگی سیٹی والا ہے، یہ ذال نہیں۔ تکاد تمیز۔ تکاد تمیز۔ اچھا، بعض بچے بہت زور دیتے ہیں زا پر، یہ زا سیٹی والا ہے، سختی والا نہیں ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں تکاد تمیز، ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے۔ اس کو پڑھنا ہے تکاد تمیز۔ تکاد تمیز۔ اچھا، کسی نے کاف کو قاف پڑھ دیا، تقاد نہیں، تکاد۔ کیا پڑھیں گے؟ تکاد تمیز، تکاد تمیز تکاد تمیز، من الغیظ، من الغیظ، ضا کو پر رکھنا ہے،
من الغيظ من الغيظ من الغيظ من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ آواز جاری رہے گی، سانس جاری نہ ہو. آج بعض بچے کیا من الغیظ، غیظ آواز کے ساتھ سانس بھی جاری کریں. من الغیظ غيظ غیظ. غيظ گڈ. کلما القی فیہا، كلما ألقي فيها القیہ میں قاف کو موٹا رکھنا ہے. کاف یہاں کلما میں کاف باریک. کلما القیہ، كلما ألقي ادھر سے آواز آئی ٹی میں سے کلما، کلما نہیں پیارے بچوں، کلما کلما. کلما القیہ كلما ألقي القیہ ألقي فیہا فيها فوج 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 سألهم سألهم كلما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي فيها فوج سألهم فوج سألهم. فوج سألهم یہاں غنہ بھی کریں گے، تنوین کے بعد سین ہے، ٹھیک ہے. خزنتها ألم يأتكم. خزنتها ألم يأتكم اچھا بعض بچے خزنتها کو اس کی زا کو زال پڑھتے ہیں. خزنتها یہ غلط، ہم نے زا پڑھنا ہے، سیٹی والا ہے. خزنتها ألم يأتكم. خزنتها ألم يأتكم یا نہیں، عین کی آواز نہیں ہے، جھٹکا آئے گا حمزہ. ألم يأتكم ألم يأتكم ألم يأتكم ألم يأتكم نذیر نذير نذیر نذير را باریک نذیر. نذير پھر پور کی آواز آئے نذیر نذیر، یہ غلط. نذیر نذير نذیر. نذير ألم يأتكم نذیر. ألم يأتكم نذير ہاں بعض بچے نذیر کو نذیر آواز آئی کسی کی زا، تو یہ بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اب آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تا پر زبر حرکت ہے، کھینچنا نہیں. تکادو کاف الف زبر کا، الف مدہ ہے، الف کھینچنا ہے. کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ کاف ادا ہوتا ہے. تکادو دال پر پیش ہے، حرکت ہے، کھینچنا نہیں. اچھا دال تا دال اور تا دال تو، یہ تین حروف ہیں حروف نطعیہ. حروف نطعیہ کو کی ادائیگی کا اس کا مخرج جو ہے، اس کی جگہ کیا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا سرا. بعض بچے نوک بھی کہتے ہیں، مگر نوک نہیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا. تا دال تو. تا دال تو گڈ. تمیزو، اب یہاں پر تمیزو میں تا پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، یا پر زبر ہے، یا زا پر پیش ہے. یہ حرکات ہے، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے. ہاں یہ ہے یا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. زا کو سیٹی سے پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، یاد رکھنا ہے. اچھا اب دیکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تمیزو بعض بچے پڑھتے ہیں تمیجدو. تمیزو کیا پڑھتے ہیں؟ تمیزو، یہ بھی غلط ہے. تمیزو یہ نہیں پڑھنا، تمیزو کیا پڑھیں گے؟ تمیزو تمیزو. تمیزو یا مشدد رہے گا، مگر یا کے اندر کوئی ژ کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تکادو تمیزو. تکاد تمیزو گڈ. من الغیظ میں میم کے نیچے زیر ہے اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ. نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. غیظی غین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. یا سنگ سے پہلے زبر آ جائے، یا لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کرتے ہیں. وقف کرنے میں مد لین عارض ہو جائے گا، مد لین عارض، کیونکہ حرف لین کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے، عارضی طور پر ضا کو ساکن. اچھا ضا جو ہے یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چار حروف ایسے ہیں جو زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ایک تو حروف مستعلیہ ہوتے ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں. حروف مستعلیہ کتنے؟ 7. قا صاد ضاد طا ظا غین قاف. اچھا ان میں سے صاد ضاد طا ظا یہ حروف ایکسٹرا موٹے، ان کو کہتے ہیں حروف
مطبقہ کیا کہتے ہیں؟ مطبقہ حروف مطبقہ مطبقہ کیا کہتے ہیں؟ مطبقہ گڈ. تو ان کو ایکسٹرا موٹا کر کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ضا کو بھی ایکسٹرا موٹا کریں گے. تکاد تمیز من الغیظ, تکاد تمیز من الغیظ غیظ غیظ غیظ, غیظ موٹا صحیح نہیں ہو رہا, غیظ غیظ غیظ. غیظ گڈ. کچھ کا ماشاءاللہ اچھا ادا ہو رہا ہے, اور محنت کریں گے بہتر ہو جائیں گے. اب کلما کاف پر پیش ہے, کاف کو باریک رکھنا ہے, ہونٹوں کی گولائی سے پیش ادا ہوتا ہے. کاف زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ کاف ادا ہوگا. اور کلما لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. یہاں پر میم الف زر ما حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل, حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے مد منفصل ہوتا ہے. 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں, 4 یا 5 حرکات کھینچ سکتے ہیں. اچھا اس کو کوئی ایک الف کھینچے تو بھی جائز ہے, ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ القیہ حمزہ کو لام سے ملائیں گے, یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ گیا. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ الف نہیں حمزہ ہے, اس کو لام سے ملائیں, لام کو ہلانا نہیں. القیہ میں قاف, قاف زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ قاف. اچھا قاف اور کاف ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ. قاف ادا ہوتے ہیں زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ قاف, اور کاف ادا ہوتے ہیں زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ. دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ, یاد رکھنا ہے. اور قاف کے نیچے زیر ہے, یا پر زبر ہے, ان دونوں کو کھینچنا نہیں. القیہ جلدی سے پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ القیہ فیہا میں یا ساکن سے پہلے زیر, یا مدہ الف سے پہلے زبر الف مدہ, تو یا مدہ الف مدہ دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے, ٹھیک ہے؟ فوجن, فوجن میں آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر واولین ہو گیا, اور فوجن اب دیکھیں جیم کے بعد آ رہا ہے سین, یہاں جیم کے بعد نہیں دیں گے, یہاں تنوین ہے, تنوین کے بعد سین آ گیا, اخفا کا قاعدہ ہو جائے گا. جی ہاں, تو پڑھیں گے فوجن سألہم, فوج سألہم. گڈ. مل کر پڑھنا ہے بھائی پیارے بچوں, مل کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اخفا قاعدہ ہو جائے گا. سألہم میں سین کو باریک رکھنا ہے, حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. سألہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے. اب میم ساکن کے بعد آ رہا ہے خا, اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفی, میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء شفی, دونوں میں غنہ ہوتا ہے, مگر اظہار شفی میں غنہ نہیں ہوتا. خزنتھا, خا کا مخرج ہے حلق کا اوپر والا حصہ, اور حرف مستعلیہ میں سے زا سیٹی والے حرف میں سے. خزنتھا حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے مد منفصل 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں, 4 یا 5 حرکات, یا پھر ایک الف بھی کھینچتے ہیں, وہ بھی 2 حرکات کھینچ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. الم یأتکم, پھر آ گیا اظہار شفی کا قاعدہ, میم ساکن کے بعد یا آ گیا اظہار شفی, یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. اور یأتکم پیارے بچوں یہاں پر یا دیکھیں الف کے اوپر جزم ہے, جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں, کھڑی حرکات آ جائیں, جزم آ جائے, وہ بن جاتا ہے حمزہ. کیا بنتا ہے؟ حمزہ. الف نہیں رہتا, وہ بن جاتا ہے حمزہ. حمزہ. تو اب اس حمزہ کو ہم نے جھٹکا دینا ہے. یأتکم کیا پڑھیں گے؟ یأتکم. تا کے نیچے زیر, اس کو نہیں کھینچنا. کم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ, کیونکہ پھر یہاں میم ساکن کے بعد نہ ہی آگے میم ہے نہ ہی آگے با ہے, بس آپ نے یہ 2 حرف یاد کرنے ہیں, میم اور با. اگر یہ آ رہے ہیں تو غنہ کریں گے, ورنہ غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ نذیر, اب یہاں دیکھیں حرف مدہ کے بعد کیا ہے, را کو عارضی طور پہ ساکن کر رہے ہیں, تو ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. اور زال پڑھنا ہے, زا نہیں پڑھنا, یاد رکھنا ہے. کیا پڑھیں گے؟ الم یأتکم نذیر. الم یأتکم نذیر. را باریک کریں گے پیارے بچوں, را پر نہیں ہونا چاہیے. الم یأتکم نذیر. الم یأتکم نذیر. گڈ, اب بہتر ہوا ماشاءاللہ, زبردست. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 پڑھی ہے. آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سنی بھی ہوگی, پڑھی بھی ہوگی, سیکھی بھی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 پڑھی، سمجھی، سیکھی، سنی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں سے سننے جا رہے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں یہ آیت کو سمجھائیں گے اور سنائیں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی۔ چلیں، پہلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے، بتائیے تکادو میں کاف کا مخرج کیا ہے؟ جی عبدالحسیب، دیکھیں آپ نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ عبدالحسیب بتائیے۔ تالو کے سخت سے زیادہ آتے ہیں۔ آلو کے سخت حصے سے، مگر کیا استعمال کریں گے؟ پورا جواب نہیں ہے، سوچئے، جلدی کیجئے۔ 1 2 3 4 5۔ ٹیم بی بتانا چاہتے ہیں، محمد مکی بھائی، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ سوچ لیں، سوچ لیا جی۔ اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبدالحسیب جواب نہیں دے سکے پورا، صرف آپ نے کہا تالو کا سخت حصہ، پر صرف تالو کے سخت حصے سے تو کام نہیں چلے گا نا، زبان کو بھی تو کہیں لگانا ہے۔ کون سی زبان کا حصہ؟ انہوں نے کہا زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور آپ کا محمد مکی جواب درست ہو چکا ہے ٹیم اے کا۔ آپ نے ٹیم اے کے 10 پوائنٹ اپنی طرف کر لیے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی کو پہلے ہی 10 پوائنٹ مل چکے ہیں پہلے ہی سوال میں۔ اب پہلا سوال آپ سے ہوگا، آپ کا اپنا اوریجنل سوال۔ آپ نے تو ان کے نمبر لے لیے۔ چلیں بتائیے، تکاد تمیز، محب بھائی بتائیے، زا سیٹی سے ہوتا ہے بغیر سیٹی کے؟ سیٹی سے ادا ہوتا ہے۔ اور بغیر سیٹی کے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ زال۔ زال، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی نے مزید 10 پوائنٹ حاصل کر لیے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے۔ سبحان اللہ۔ مسکراہٹ آ گئی ہے ٹیم بی کے چہروں پہ، ماشاءاللہ۔ اور ٹیم بی کے 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے آپ سے، جلدی بتائیے، آپ سے دوسرا سوال ہے۔ من الغیظ، یہ ضا وقف کرنے میں کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ ماشاءاللہ، کاشف بھائی بھی بتانے چاہ رہے ہیں۔ جی کاشف بھائی بتائیے۔ مد لیل لازم۔ کاشف نام ہے؟ جی محمد کاشف بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مد لیل لازم؟ جی۔ مد لیل لازم، سوچ لیں، سوچ لیا؟ چلیں ان کو دے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ مد لین عارض۔ انہوں نے کہا مد لین لازم، آپ نے کہا مد لین عارض۔ کس کا جواب درست مانے؟ عبداللہ کا جواب درست مانے۔ عبداللہ نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاشف بھائی آپ تو مزید غلطی کرا دیتے اور 10 پوائنٹ چلے جاتے، ایسے ہی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، 10 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے۔ اگلا سوال آپ سے ہے، ٹیم بھی تیار ہو جائیے۔ کلما کی مد کون سی ہے؟ جلدی بتائیے، کلما پہ کون سی مد ہے؟ سارے خاموش ہیں۔ جی مائک دیجیے گا، کیا نام ہے؟ محمد اخلاص۔ محمد اخلاص بھائی بتائیے، کون سی مد ہے؟ مد منفصل۔ سوچ لیں، جی۔ سوچ لی؟ جواب بالکل سوچ کر دیا ہے تو درست دے دیا ہے۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے اور ٹیم اے کے 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے سے، بتائیے کلما القیہ، قاف کا مخرج ہے کیا؟ یہ پوچھتے ہیں ہم احمد رضا بھائی۔ جی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، قوف۔ سوچ لیں، جی سوچ لیا جی۔ اور جواب درست دے دیا پیارے بچے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ مزید ٹیم اے کو مل چکے ہیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے اور 30 پوائنٹ ٹیم بی کے، ایسے ہی۔ اور آخری سوال بھی ٹیم بی سے ہی ہے۔ بتائیے، یا تو جواب دے دیجئے یا پھر ان کو جواب دینے دیجئے۔ اگر آپ نے جواب دیا تو 20 پوائنٹ کی لیڈ سے آپ جیت جائیں گے، ورنہ مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ فوجوں سألہم، یہ بتائیے سألہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، محمد اخلاص نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور کوئی آپ میں سے بتانا چاہے؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آ رہا، کوشش تو کریں۔ میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، جلدی بتاؤ۔ ٹیم اے سے ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اخلاص بھائی ایک ہی بتا رہے ہیں، پیارے بچے بتا دیں آپ۔ اظہار شفیفی۔ سوچ لیں، جی۔ کون سا قاعدہ؟ اظہار شفیفی۔ اظہار شفوی۔ جی۔ پھر سوچ لیں، جی۔ سوچ لیا؟ اور اللہ، آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے 20 پوائنٹ کے ساتھ، کیونکہ اخلاص بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ 20 پوائنٹ کی لیڈ سے
ٹیم بی آج کا مقابلہ جیت چکی ہے اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ محمد عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم حمزہ کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم حمزہ کی ادائیگی عین کی آواز نہیں ہے. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تو پیارے بچے علم یأتکم نذیر را کو آخر میں ہم نے باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے یاد رکھیں. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ماشاءاللہ کوشش کریں اور اس کو جو غلطیاں ہیں وہ درست کریں. اچھے انداز سے کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمارے محمد عبداللہ بھائی نے کوشش کی اچھی. آئیے بڑھتے ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد تمیز من الغیظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ محمد عبداللہ بھائی نے حدر میں اور محمد احمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین یا رب العالمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل